اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نام انسان کا تعارف بھی ہوتا ہے، اس کی پہچان بھی ہوتا ہے اور اس کی شخصیت کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں اپنی کمپنی کا، اپنے برانڈ کا نام بڑا سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں اور پھر اس پہ کاپی رائٹ لیتے ہیں کہ کوئی اس جیسا نام نہیں رکھ سکتا، کوئی اس نام کو استعمال نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کا نام اس کی شخصیت کی عکاسی بھی کرتا ہے اور اس کے دین اور مذہب کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں میں ہمیں جوزف نام نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ مسلمانوں والا نام ہی نہیں، عیسائیوں والا نام ہے۔ اسی انداز سے اور بہت سے نام ہیں، البتہ مسلمان وہ اپنے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس کے نام سے اس کے مذہب کا، اس کے دین کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا یہ نام ہے، تو نام سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دین کیا ہے۔ اور نام ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر اہمیت، فضیلت اور فوقیت دی تھی۔ کہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق پر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کیا تھا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وہ نام آدم علیہ السلام نے بتا دیے اور فرشتے وہ نام نہیں بتا سکے۔ اور قرآن کریم نے اس نام کی نعمت کا اظہار کس انداز سے کیا کہ نام بھی ایک نعمت ہے۔ اسلام نے جو ہمیں اچھا نام رکھنے کی تعلیم دی، اس بارے میں جو ہدایات دی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا اور کیا فرمایا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ آپ کا ہم نام اس سے پہلے کوئی نہیں، آپ کا ہم نام اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، یعنی یحییٰ نام کے اس دنیا میں آپ پہلے شخص ہیں۔ قرآن کریم نے اس نعمت کا اظہار اس انداز سے کیا۔ عربوں میں دو بڑی خامیاں تھیں اور ان دو خامیوں کا عکس ان کے ناموں میں نظر آتا تھا۔ ایک خامی کیا تھی؟ وہ لوگ بت پرست تھے، اس لیے وہ شرکیہ نام رکھا کرتے تھے جس سے ان کے بتوں کا اظہار ہو، اور ان کی بت پرستی کو وہ نام ترویج دیا کرتے تھے، اس کی عکاسی کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا وہ لوگ جنگجو تھے، لڑائی جھگڑے اور لڑائیاں ان کے لیے ایک معمول اور روٹین کی بات تھی، اس لیے وہ ایسے نام رکھا کرتے تھے کہ جن ناموں کے اندر جنگجو ہونے والا معنی پایا جاتا ہے۔ تو شرکیہ نام رکھتے تھے، کسی نے نام رکھ لیا عبد العزیٰ، اب عزیٰ کیا ہے؟ بت کا نام ہے، تو اس نے نام یہ رکھ لیا۔ کسی نے نام رکھ لیا عبد الکعبہ کہ یہ کعبے کا بندہ ہے، کسی نے اسی انداز سے کچھ اور نام رکھ لیا۔ اور پھر لڑائی والے تھے، جنگجو تھے، اس اعتبار سے نام رکھ لیا۔ بیٹے کا نام رکھ دیا مقاتل، لڑائی کرنے والا۔ بیٹے کا نام رکھ دیا مسحر، کہ جو دشمن کی نیندیں حرام کرتا۔ بیٹے کا نام رکھ دیا مورق، طارق، کہ جو رات کو حملہ کرتا ہے اور دشمن کو تہے تیغ کر دیتا ہے، ایسے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جہاں باقی چیزوں کی اصلاح فرمائی، آپ نے وہاں اس بات کی بھی اصلاح فرمائی کہ نام وہ ہوں جن میں شرکیہ معنی نہ پایا جائے، اور نام وہ ہوں جو خوبصورت بھی ہوں اور اچھے معنی والے بھی۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام بدل دی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پرانا نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ،
یہ بت پرستی والا نام تھا، ایک بت کے نام سے تھا، آپ نے اسے بدل دیا اور نام رکھ دیا ابو بکر۔ عبد الرحمن بن عوف، ان کا نام تھا عبد الکعبہ، آپ نے نام تبدیل کیا اور رکھ دیا عبد الرحمن۔ اور پھر ہمیں تعلیم دی، آپ نے فرمایا کہ انسان کی ذمہ داری ہے ایک باپ ہونے کے ناطے سے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے تو اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ باپ اس کا اچھا نام رکھے، اور اس کے بعد ساری زندگی تربیت کیا ہے، اس کو ادب زندگی سکھائے، معاملات، اخلاقیات، عبادات، ان تمام معاملات میں اسے بہترین تعلیم دے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوبصورت بات ارشاد فرمائی، انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم، قیامت کے دن تمہیں تمہارے نام سے پکارا جائے گا اور تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے اچھے اور خوبصورت نام رکھو۔ اور اچھے نام کا انسان کی طبیعت پہ اثر ہوتا ہے، ہمارا نام کوئی اچھے انداز سے پکارے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور ہمارا نام ہمارا کوئی کلاس فیلو، ہمارا کوئی لنگوٹیا بچپن کا دوست وہ اپنے انداز سے پکارے ہمیں برا لگتا ہے۔ نام کا مزاج پہ، طبیعت پہ اثر ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، آپ یہ لکھتے ہیں کہ دنیا کے کامیاب لوگوں کی فہرست اٹھا کے دیکھیں، ان سب کے نام بھی اچھے تھے، اور دنیا پہ ظلم کرنے والے اور دنیا کے ساتھ ناانصافی کرنے والے، ان سب کے نام اٹھا کے دیکھیں تو ان کے نام بھی طبیعت اور مزاج کو لگنے والے نہیں تھے، اچھے نام نہیں تھے۔ اس لیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا نام رکھو، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اور تمہارے باپ کے نام سے جب پکارا جائے تو تمہیں اچھا لگے۔ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارا جائے، احادیث طیبہ یہ بتاتی ہیں قیامت کے دن باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ نسب انسان کا باپ کی نسبت سے ہوتا ہے، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، اور یہ سارا سلسلہ نسب آگے چلتا ہے۔ تو احادیث طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اس کا نام لیا جائے گا اور اس کے باپ کا نام لیا جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا، اسے حاضر کیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا کہ سب سے پہلے اچھے نام رکھو، اور آپ نے فرمایا ناموں میں اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ نام وہ ہیں جن میں عبداللہ ہے اور عبد الرحمن۔ اللہ تعالیٰ معبود ہیں اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کو اپنے بندوں میں جو صرف سب سے اچھی لگتی ہے وہ صفت عبدیت ہے، اس لیے آپ نے فرمایا سب سے خوبصورت نام کیا ہے، عبداللہ، عبد الرحمن۔ اب اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ کی زندگی پہ اس کا کیا عکس تھا؟ 220 صحابہ ایسے تھے جن کا نام عبداللہ تھا۔ ہمارے ہاں نام رکھنا ہو تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ تو پڑوسیوں میں فلاں کا نام ہے، یہ فلاں چچا کے بیٹے کا نام ہے، یہ فلاں خالہ کی بیٹی کا نام ہے، اور پھر ہم جب لائن سے اترتے ہیں تو پھر ایسے ایسے بلنڈر کرتے ہیں جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی، اور آپ نے جب صحابہ کے نام تبدیل کیے تو نام عبد الرحمن رکھا، ابو موسیٰ اشعری کا نام آپ نے ابراہیم رکھا، ایک اور صحابی تھے ان کا نام آپ نے یوسف رکھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھے نام رکھو، یہ اچھے نام یہ ایک باپ پر بطور باپ کے پہلا حق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک باپ آیا اور اس نے آ کے شکایت کی، یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، یہ میری بات نہیں سنتا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے۔ تو آپ نے اس کے بیٹے کو بلایا اور کہا تمہاری یہ شکایت ہے؟ تو اس بیٹے نے کہا کہ سارے حق اولاد ہی کے ہیں یا باپ کا بھی کوئی حق ہے؟ آج ہمیں اگر اولاد سے شکایت ہے تو یہ سوال ہمیں بھی بطور باپ کے اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اولاد میں تلخی ہے، اولاد بدتمیز ہے، بات نہیں سنتی، بات نہیں مانتی، عزت احترام نہیں کرتی ہے، تو ساری غلطی اولاد کی نہیں، پوچھنے کی ضرورت ہے اپنے آپ سے۔ تو حضرت عمر نے کہا ہاں بالکل، باپ کے بھی کچھ حق ہیں،
اولاد کے حوالے سے، تو اس نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ باپ کے ذمہ یہ ہے سب سے پہلے وہ اچھے رشتے کا انتخاب کرے، خاندان اچھا دیکھیں، رشتے کا انتخاب کرنے میں وہ دینداری کو سامنے رکھے تو اس کے اچھے اثرات نکلیں گے۔ دوسرا حق یہ ہے باپ اچھا نام رکھے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے۔ تو اس نے کہا میرے باپ نے تو ان تینوں میں سے کوئی بھی حق ادا نہیں کیا۔ میری ماں ایک جنگی قیدی تھی، میرے باپ نے خریدا اور اس سے نکاح کر لی۔ میرا نام رکھنے کی باری آئی تو اس نے میرا نام رکھ دیا جعل، جس کا معنی بدصورت۔ اس نے تو میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا، اور جہاں تک قرآن کی تعلیم کی بات ہے اس نے مجھے وہ بھی نہیں دلوائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیس خارج کر دیا۔ آپ نے اس باپ سے کہا تیری شکایت کرنے کا تجھے کوئی حق نہیں، کہ تو نے تیرے اوپر جو ذمہ داریاں تھی ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کی۔ آج نام رکھنے کے معاملے میں یہ کوتاہی ہمارے اندر بھی۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن ناموں کو سب سے خوبصورت نام قرار دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ نام ذرا بڑوں والے ہیں۔ تو بچے کا نام بچپن میں رکھا جاتا ہے یا جب وہ 40 سال کا ہو جائے پھر رکھا جاتا ہے؟ اسلامی ناموں کے بارے میں ہم نے یہ تصور بنا لیا ہے یہ نام وزنی ہے، وہ کس ترازو سے پیمائش کی گئی، کس ترازو سے تولا گیا ہے۔ مثال کے طور پر زینب، یہ نام وزنی ہے، کس ترازو سے تولا گیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں سے ایک کا نام زینب تھا۔ ابراہیم، یہ بڑوں والا نام ہے، تو اب بڑوں والا نام، تو بچے کا نام بڑوں والا رکھیں گے تو وہ کردار بڑوں والا کرے گا نا، وہ نام اس کا بڑوں والا ہوگا تو شخصیت کی عکاسی اس کے اندر آئے گی۔ یا بڑے ہونے کے بعد اس کا نام رکھ دیں کہ اب یہ 40 سال کا ہو گیا ہے تو اس لیے اس کا نام ابراہیم رکھ دیں۔ اسلامی ناموں کے بارے میں ہم نے یہ تصور اپنے آپ سے بنا لیا کہ یہ نام وزنی ہے، یہ نام ہلکا ہے۔ دین میں اس بات کا کوئی تصور نہیں۔ ہاں، دین یہ دیکھتا ہے کہ نام کا جو مفہوم ہے، معنی ہے، وہ درست ہے یا نہیں، اس کا انسان کی طبیعت مزاج پہ اثر پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے سعید بن مسیب، وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کیا نام ہے؟ تو میرے دادا نے کہا میرا نام ہے حزن۔ اب حزن کا معنی ہوتا ہے غمگین، پریشان۔ آپ نے ان کے دادا سے کہا کہ تمہارا نام ہے سہل، تم اپنا نام یہ رکھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام میرے باپ نے بڑے شوق سے رکھا ہے، لہذا میں یہ نام نہیں تبدیل کروں گا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں اس نام کے نہ تبدیل کرنے کی وجہ سے بڑی پریشانی رہی۔ اب یہ ہے پریشانی کی چیز جس کو ہم صحیح معنی کے اندر سمجھتے نہیں ہیں اور اس کا اندازہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نام پوچھتے تھے اور پھر کام ذمہ لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ اونٹنی کا دودھ نکالنا تھا تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے جو اونٹنی کا دودھ نکالے گا؟ تو ایک آدمی نے ہاتھ کھڑا کیا، میں۔ تو آپ نے پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا مرہ۔ اب مرہ کا معنی کیا ہے؟ کڑوا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ کام کرواؤ، تمہیں نام سے کیا غرض ہے؟ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا، کام کرواؤ، تمہیں نام سے کیا غرض ہے؟ میرے اور آپ کے نبی نے کہا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر پوچھا کون یہ اونٹنی کا دودھ نکالے گا؟ تو ایک دوسرے آدمی کھڑے ہو گئے، تو آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام ہے شہاب۔ شہاب کا معنی کیا ہے؟ شعلہ۔ آپ نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ ایک تیسرے آدمی کھڑے ہوئے، اس نے کہا اس اونٹنی کا دودھ میں نکالوں گا۔ آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام ہے یعیش، زندگی والا۔ تو آپ نے فرمایا یہ کام تم کرو۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ آپ نام پوچھتے تھے اور پھر اس نام سے اچھا شگون اور اچھا مطلب اور نیک فالی لیتے تھے اور پھر اس کے مطابق کام کیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل عادت مبارکہ تھی، آپ نے کئی لوگوں کے نام بدلے،
جیسے میں نے بتایا حضرت ابو بکر کا نام ابو بکر نہیں تھا، عبد الرحمن بن عوف کا نام عبد الرحمن نہیں تھا، ایک شخص آیا اس کا نام تھا حباب، آپ نے فرمایا حباب شیطان کا نام ہے، تبدیل کر دی۔ ایک اور شخص آیا اس کا نام شہاب تھا، آپ نے اسے تبدیل کر دی۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی وفد آتا تو آپ ان کا بھی نام پوچھا کرتے تھے، کس قبیلے سے آئے ہو اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، اور پھر اس نام سے نیک فالی لیا کرتے تھے۔ البتہ بدفالی سے آپ منع کیا کرتے تھے، برے شگون سے منع کیا کرتے تھے، نحوست کے تصور سے منع کیا کرتے تھے۔ ہم نیگیٹو چلتے ہیں، پازیٹیو نہیں چلتے۔ ہم برے تصورات تو جلدی پال لیتے ہیں، لیکن جو اچھے تصورات ہیں اس حوالے سے ہم اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو استعمال نہیں کرتے۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ نام رکھو۔ اب اللہ کے نام کیا ہیں؟ وہ اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، ان کے مطابق نام رکھو۔ عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، آپ لکھتے ہیں کہ نام جیسے شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کے شعور اور لا شعور دونوں کیفیتوں میں اس کی زبان پہ اچھے الفاظ رہیں، اللہ کا نام رہے۔ کسی کا نام عبد الرحمن ہے، آپ ذکر کا اللہ کے نام کا تصور نہ بھی کریں تو آپ اسے عبد الرحمن ہی کہیں گے۔ کسی کا نام عبداللہ ہے، آپ اللہ کے ذکر کا تصور نہ بھی کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ عبداللہ میری بات سن لو، عبداللہ سے مجھے یہ کام ہے۔ تو نام اللہ کا انسان کی زبان پہ بھی رہے گا اور اچھے الفاظ انسان کی زبان پہ رہیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ہمیں ناموں کو الٹا کرنے سے، بگاڑنے سے منع کیا۔ ناموں کو بگاڑنے سے اسی لیے منع کیا کہ ایک اچھا نام ہے، نام جو رکھا گیا ہے اس اچھے نام کی نسبت سے اس کو پکارو، بجائے اس کے کہ تم اس نام کو بگاڑ دو جو سننے والے کے مزاج اور اس کی طبیعت پہ برا اثر بھی ڈالے اور اس کے ذہن میں تمہارے بارے میں برے خیالات بھی پیدا ہوں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو بھی سامنے رکھا کہ جو نام ہیں وہ اس انداز کے ہوں کہ ان کے اندر اچھا معنی ہو۔ اب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پہلے بیٹے پیدا ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے نام رکھا ہے حرب۔ اب حرب کا معنی جنگجو، تو وہ چاہتے تھے میری کنیت ہو ابو حرب، بہادر تھے، جنگجو تھے، اور آپ جیسا بہادر کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول تشریف لائے، کہا کہ اس کا نام ہے حسن، تبدیل کر دی۔ پھر دوسرے بیٹے ہوئے، پھر نام حرب رکھ دی، خواہش تھی۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ حرب نام رکھا ہے، آپ نے پھر تبدیل کر دیا حسین۔ پھر تیسرے بیٹے ہوئے، پھر ان کا نام حرب رکھ دیا، آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا کہ حرب، آپ نے پھر تبدیل کر دیا محسن۔ یہ جو محسن تھے یہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے ہمیں امام حسن اور امام حسین یہ ان دو کے نام ملتے ہیں۔ اب وہ چاہتے تھے کہ کنیت ہو جس کنیت کے اندر لڑائی والا، جنگجو ہونے والا، بہادر ہونے والا معنی پایا جائے۔ اب ایک واقعہ ہے لمبا، اللہ کے رسول کیا کنیت دے رہے ہیں؟ ابو تراب۔ اب تراب کہتے ہیں مٹی کو، ابو تراب کا کیا معنی ہے؟ عاجزی والا، انکساری والا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام بھی بدل دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کنیت عطا کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھے ابو تراب کہہ کے پکارتا ہے، اس سے زیادہ خوشی مجھے اپنے نام سے بھی نہیں ہوتی۔ اور یہاں ایک اور بات یہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے، یہ ایک اہم مسئلے کی بھی بات ہے کہ نام رکھنا حق کس کا ہے؟ خاندان میں یہی جھگڑا رہتا ہے، پھوپھو کہتی ہے میں نے نام رکھنا ہے، چچا کہتا ہے میں نے نام رکھنا ہے، ماموں کہتے ہیں میں نے نام رکھنا ہے، باپ کہتے ہیں میں نے نام رکھنا ہے۔ ایک کی بات مان لی باقی ناراض ہو جاتے ہیں۔ نام رکھنا باپ کا حق ہے، اس لیے باپ اپنی خواہش کے مطابق نام رکھے، باپ کو اختیار ہے۔ اب دادا یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے میرے پوتے کا نام رکھا ہے، میں خاندان کے اندر بڑا ہوں تو میری بات نہیں مانی گی۔ نہیں، یہاں بات دادے کی نہیں مانی جائے گی، بات شریعت کی مانی جائے گی۔
ہاں البتہ باپ اپنی مرضی سے اپنا حق وہ کسی کو بھی خاندان کے اندر دے دے تو یہ باپ کا حق ہے، لیکن ہمیں اس مسئلے کی نوعیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت نے یہ حق دیا ہے تو کس کو دیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دوسرا حکم دیا وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے نام پیغمبروں کے نام سے رکھو۔ ابو موسیٰ اشعری نجران تشریف لے گئے تو وہاں ایک عیسائی نے کہا کہ سورہ مریم کے اندر آتا ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، حضرت مریم سے کہا گیا تھا کہ اے ہارون کی بہن۔ تو عیسائی نے اعتراض یہ کیا کہ ہارون تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور ان کا زمانہ تو بہت پہلے تھا، تو مریم کو ہارون کی بہن کیوں کہا گیا؟ ابو موسیٰ اشعری لاجواب ہو گئے، کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ہارون موسیٰ کے بھائی نہیں ہیں، یہ ہارون ان کے خاندان کے بزرگ تھے جن کی نسبت سے انہیں ہارون کی بہن کہا گیا۔ اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی کہ پہلے لوگ اپنے بچوں کے نام اپنے پیغمبروں کے نام سے اور نیک لوگوں کے نام سے رکھا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اس بات کی تعلیم دی کہ اپنے بچوں کے نام پیغمبروں کے نام سے رکھو، اپنے بچوں کے نام نیک لوگوں کے نام سے رکھو، اچھی نسبت سے نام رکھو۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ جیسے لوگوں کا نام پوچھتے تھے آپ قبیلے کا نام بھی پوچھتے تھے، آپ جگہ کا نام بھی پوچھتے تھے۔ آدمی کا نام اچھا ہوتا تو آپ کے مزاج پر اس کا اچھا اثر نظر آتا تھا، قبیلے کا نام اچھا ہوتا تو آپ اس سے اچھا مفہوم اور اچھا شگون لیا کرتے تھے، اور اگر کسی علاقے کا نام ایسا نہ ہوتا تو آپ کی طبیعت پہ ناگواری کے اثرات ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی سے گزرے، اس کا نام آپ نے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اس کا نام ہے عفرہ۔ عفرہ کا معنی کیا ہے؟ بنجر زمین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد اس علاقے کا نام ہے خضرہ۔ خضرہ کا معنی ہے سرسبز و شاداب۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک وفد آیا، آپ نے پوچھا ہاں بھائی کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا بنو غیہ سے۔ اب غیہ کا معنی کیا ہے؟ گمراہی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، آج کے بعد تمہارے قبیلے کا نام ہے بنو رشتہ، کہ تم ہدایت والے قبیلے سے ہو، گمراہی والے قبیلے سے نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی، جگہوں کے نام بھی بدل دیتے تھے اگر اچھا نہیں ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کا نام بھی بدل دیتے تھے، اچھا نہیں ہوتا تھا۔ ہم سب سے پہلے تو نام رکھنے میں بہت سی کوتاہیاں آج کے دور میں کر رہے ہیں، اور پھر اگر اس کو تبدیل کرنے کی بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں اب تو اتنے پیپرز ہیں جن پہ نام آ گیا ہے، اب کیسے تبدیل کریں؟ اب کیسے تبدیل کریں؟ تو سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کا نام جب میرے اور آپ کے نبی نے تبدیل کیا تھا تو کوئی 7 دن کے تو نہیں تھے۔ جن صحابہ کے نام آپ نے تبدیل کیے تھے وہ کوئی 2-3 سال کی عمر کے تو نہیں تھے، کوئی 40 سال کا تھا، کوئی 40 سال سے زائد عمر کا تھا، لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ناموں کو تبدیل کیا، اور صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے، دین کا حکم سمجھتے ہوئے ناموں کو تبدیل کیا۔ نام رکھنے کے معاملے میں ہمارے ہاں کچھ کوتاہیاں وہ ہیں جو انتہائی زیادہ سنگین ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ نام کیسا رکھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ اس کا نام میم سے شروع ہونا چاہیے، اس کا نام سین سے شروع ہونا چاہیے، ایسا نام رکھو۔ دین میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے کہ نام میم سے شروع ہو یا نام سین سے شروع ہو، اور اس کا مہینے سے کیا تعلق ہے، دین میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں۔ یہ تو ہندوانہ تصور ہے کہ فلاں مہینہ ہے، اس کی فلاں تاریخ ہے، لہذا علم نجوم کے اعتبار سے اس کا یہ نام ہونا چاہیے۔ یا اسی انداز سے جو لوگ یہ تعویذ گنڈے کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ علم الاعداد کی روشنی میں اس کا یہ نام ہونا چاہیے، اور اس اعتبار سے نام رکھا جاتا ہے۔ دین نے ان ساری چیزوں کی سختی سے نفی کی ہے، انہی چیزوں سے تو دین نے ہمیں نکالا ہے، اور ہم دوبارہ انہی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں نام رکھنے میں پھر جو اگلی چیزیں آ رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ نام کے ساتھ لکی نمبر کیا ہے؟ کوئی نام ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا لکی نمبر کیا ہے۔
اگر اس طریقے سے دنیا چلتی ہوتی تو دنیا میں کسی کا نہ نقصان ہوتا، نہ کوئی بیمار ہوتا، نہ کسی کو کسی قسم کی شرمندگی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو ہمیں دین نے جس انداز سے نام رکھنے کا حکم دیا ہے، جس انداز سے نام رکھنے کی تعلیم دی ہے، ہم اس انداز سے اپنے بچوں کا نام رکھیں اور اس انداز سے اپنے بچوں کے لیے خوبصورت نام کا انتخاب کریں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ناموں کے اعتبار سے اس بات کے متلاشی ہوتے ہیں، اس بات کا تقاضا ہوتا ہے کہ نام ایسا رکھا جائے جیسا کسی کا دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اچھا نام ہونا چاہیے، یونیک نام ہونا چاہیے، دین اس کی نفی نہیں کرتا۔ لیکن پھر اگلا بلنڈر ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھے نام کی تلاش میں ہم جاتے ہیں مفتی گوگل صاحب کے پاس، ہم ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ لڑکوں کے اچھے اچھے نام، وہ سب سے اوپر لڑکے کا نام بتاتا ہے ہیٹر، اور اس کا معنی ہے جنت کی کلی۔ ہم کہتے ہیں یہ ہیٹر اتنا خوبصورت نام ہے، اس کا معنی ہے جنت کی کلی۔ بچے کو بتا دیا کہ تمہارا نام آج کے بعد ہوگا ہیٹر، اور اس کا معنی کیا ہے؟ جنت کی کلی۔ بڑا خوبصورت نام ہے، اور آپ کو یہ میری بات ہنسی لگ رہی ہے، حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ ہم نے جو اپنے بچوں کے اب یہ نام رکھے ہوئے ہیں یہ سارے اسی طرح ہیں۔ نام کے صحیح یا غلط ہونے کا جو تعین ہے وہ ڈکشنری سے ہوگا، گوگل سے نہیں ہوگا۔ گوگل میں لوگ جو کچھ مرضی اٹھا کے ڈال دیتے ہیں تو وہ نام تو نہیں بن جائے گا۔ اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک بڑا معروف نام ہے عائزہ۔ اب عائزہ کا مطلب کیا ہے؟ عائزہ کا مطلب ہے ٹیڑھا ترچھا۔ اب گوگل سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ جنت کے رائٹ سائیڈ پہ جب مڑے نا تو لیفٹ سائیڈ پہ جو پہلا پھول آئے گا نا اس کا نام ہے عائزہ۔ یہ ہم گوگل سے نام دیکھ کے رکھ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، وقت چونکہ تھوڑا ہے، اب مرحا نام ہمارے ہاں بڑا معروف نام ہے، وریشہ نام ہے، حرین نام ہے، شانزے نام ہے، زمل نام ہے، لڑکوں میں آیان نام ہے، میرب نام ہے، ارحا نام ہے، ارسا نام ہے، آئمہ نام ہے، علیزہ نام ہے، علیشبہ نام ہے، انوشا، فریال، یہ سارے کے سارے بےہودہ قسم کے معنی رکھنے والے نام ہیں۔ اور ہمارے خاندانوں میں یہ جو میں نے آپ کو نام بتائے ہیں ان میں سے کوئی ایک دو لازمی طور پر کہاں سے لیے؟ گوگل سے لیے۔ گوگل میں کہاں سے آئے؟ وہ میرے جیسے کسی آدمی نے ڈال دی، اور نام کے مطلب بھی ڈال دیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو بتا دیا کہ تمہارے نام کا یہ مطلب ہے۔ اب آیان نام کتنا کامن نام ہے، رکھ رہے ہیں، کوئی معنی نہیں، کوئی مفہوم نہیں، اور ہم صرف اس چکر میں کہ نام تھوڑا یونیک ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ پہلا حق ہے جو ہم اپنی اولاد کے معاملے میں مار رہے ہیں، یہ پہلا حق ہے جس کی ہم حق تلفی اپنی اولاد کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ کہ دین نے کیا کہا کہ باپ کا پہلا حق کیا ہے؟ اولاد کے حوالے سے اس کا اچھا نام رکھے۔ تو جس باپ کو نام اچھا نہیں رکھنا آتا وہ زندگی کے باقی معاملات کے اندر کیسے کامیاب ہوگا، کیسے اس کی اچھی تربیت کرے؟ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جیسے باقی تمام تر معاملات میں دین کے احکامات کے اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں تو ان نسبتوں سے اور اچھی نسبتوں سے نام رکھیں۔ اور علامہ ابن قیم نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، آپ لکھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے کامیاب لوگ ہیں آپ ان کے ناموں کی فہرست اٹھائیں، اچھے نام والے ملیں گے، اور جن کے دنیا میں اچھے نام نہیں ہیں، جن کے تاریخ میں جن کی شہرت اچھی نہیں ہے ان کے نام بھی اچھے نہیں۔ تو ہمارا دین یہ کہتا ہے اللہ کے ناموں سے نام رکھو، پیغمبر کے ناموں سے نام رکھو، شرکیہ نام نہ رکھو، بامانہ نام رکھو اور مثبت نام رکھو۔